السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ویورز، پیچھے ہماری بات چل رہی تھی کہ جس کے ہمیشہ لڑکی پیدا ہوتی ہو تو اس عورت کا شوہر یا کوئی دوسری عورت اس کے پیٹ پر انگلی سے کنڈل یعنی دائرہ سرکل 70 بار بناوے اور ہر دفعہ میں یا متینو، یہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، یا متینو کہے، انشاءاللہ پاک لڑکا پیدا ہو انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں بچے کو نظر لگ جانا یا رونا یا سوتے میں ڈرنا، نیند میں ڈرنا یا کمیڑا وغیرہ ہو جانا۔ اس کے لیے جو معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کر اس پر دم کرے، بچے پر دم کرے اور یہ دعا لکھ کر اسے گلے میں ڈال دے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامہ۔ انشاءاللہ العزیز سب آفتوں سے حفاظت رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں چیچک کے بارے میں، اسے اسمال پاکس کہتے ہیں ڈاکٹر ٹرم میں۔ اب تو گورنمنٹ نے اس کے سب ٹیکے ڈوز وغیرہ نکال دیے۔ میں آپ کو اس سے روحانی علاج بتا رہا ہوں۔ ایک نیلا گنڈا 7 تار کا لے کر اس پر سورہ رحمان جو 27ویں پارے میں اس پر پڑھے، اور جب یہ آیت آیا کرے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس پر دم کر کے ایک گرو لگاوے، سورہ کے ختم ہونے تک 21 گرویں ہو جائیں گی۔ پھر وہ گنڈا بچے کے گلے میں ڈال دے، اگر چیچک سے پہلے ڈال دیں تو انشاءاللہ تعالی چیچک سے حفاظت رہے گی، اور اگر چیچک نکلنے کے بعد ڈالیں تو زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ہر طرح کی بیماری کے لیے چینی کی تشتری پر سورہ فاتحہ یعنی الحمد اور یہ آیتیں لکھ کر روز مرہ ڈیلی بیمار کو پلایا کریں، بہت ہی تاثیر کی چیز ہے۔ آیت شفا یہ ہیں، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي صُدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں محتاجگی اور غریبی کی۔ آدمی بھی محتاج ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو گناہوں سے بچنا ہے اور استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ بعد نماز عشاء کی نماز کے آگے پیچھے، عشاء کی نماز کے بعد آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف اور بیچ میں 11 تسبیح یا معیذو کی پڑھ کر دعا کیا کریں۔ یہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، کیا؟ یا معیذو کی پڑھ کر دعا کیا کریں۔ ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوا 1100 مرتبہ ہم کو یہ اس مبارک پڑھنا ہے اللہ پاک کا۔ اور چاہے یہ دوسرا وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کہ بعد نماز عشاء کے آگے پیچھے 7 دفعہ درود شریف اور بیچ میں 14 تسبیح اور 14 دانے یعنی 1414 مرتبہ یا وہابو، یہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، کیا پڑھنا ہے؟ یا وہابو پڑھ کر دعا کیا کریں، انشاءاللہ العزیز فراغت اور برکت ہوگی۔ اب آگے بات کرتے ہیں آسیب لپٹ جانا، جن چڑھ گیا، بولتے ہیں نا جن چڑھ گیا، چڑیل چڑھ گئی، بھوت چڑھ گیا، تو اس کے لیے جو ان آیتوں کو پڑھ کر بیمار کے کان میں دم کرے اور پانی پڑھ کر اس کو پلاوے۔ کون سی آیتیں ہوں؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما هي حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور سورہ والسماء والطارق 7 بار کان میں دم کرنا، 7 بار پڑھ کے جو ہے کان میں دم کرنا، اور سیدھے کان میں رائٹ کان میں اذان اور لیفٹ کان میں تکبیر کہنا بھی عاصب کو بھگا دیتا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں کسی بھی طرح کا کام اٹک جانا، رکاوٹیں آ جاتی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، اٹک جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 12 روز تک روز اس دعا کو 12,000 مرتبہ پڑھ کر ہر روز دعا کیا کرے. انشاءاللہ تعالی کیسا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا. کیا دعا ہے وہ؟ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اس کے بعد بات کرتے ہیں جن کا شبہ ہو جانا، جن بھوت دیو کا شبہ ہو جانا. اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پانی پر دم کر کے مریض کو پلاویں، اور زیادہ پانی پر دم کر کے اس پانی میں اس کو نہلاویں. اور یہ دعا 40 روز تک روز مرہ ڈیلی چینی کی تشریح پر لکھ کر پلایا کریں. یا حیو حین لا حی فی دیمومتی ملکہ وبقائی یا حیو. انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر جاتا رہے گا، اور یہ دعا ہر اس بیمار کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو. شوہر کا ناراض یا بے پرواہ رہنا، شوہر کا بیوی سے ناراض رہنا یا بیوی سے بے پرواہ رہنا. بھائی دیکھیے، اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. سب سے پہلے تو بیوی کی چاہیے کہ بھی شوہر کی فرمانبرداری کرے، اس کے ضروریات کا خیال رکھے، اس کو ناراض ہونے کا موقع نہ دے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ناراض ہوتا ہے شوہر مکھنچو، تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ پڑھنا ہے، بعد نماز عشاء کے 11 دانے کالی مرچ کے لے کر، سیاہ مرچ آتی ہے نا مسالے میں، کالی مرچ، اس کو لے کر آگے پیچھے 11 بار درود شریف، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، اور درمیان میں 11 تسبیح، ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 1100 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں. یہ اللہ پاک کی صفاتی نام ہے، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں، اور شوہر کے مہربان ہونے کا خیال رکھیں. وہاں جب سب پڑھ چکے ہیں تو ان کالی مرچوں پر دم کر کے تیز آنچ میں ڈال دیں، تیز انگار میں ڈال دیں، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے شوہر کو مجھ پر مہربان کر دے اور اس کے دل میں میری محبت ڈال دے. انشاءاللہ تعالی شوہر مہربان ہو جائے گا. اور یہ کورس جو ہے آپ کو کم از کم 40 دن تک کرنا ہے. دودھ کا کم ہو جانا، بعض ماؤں کو بھی دودھ نہیں آتا ہے یا دودھ کم ہو جاتا ہے جس سے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، تو اس کے لیے یہ دونوں آیتیں نمک پر 7 بار پڑھ کر ماش کی دال، چنے کی دال میں کھلائیں. پہلی آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور دوسری آیت جو ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. دوسری آیت اگر آٹے کے پیڑے پر پڑھ کر، بھئی بہت سے لوگ جانور پالتے ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، تو دوسری آیت اگر آٹے کے پیڑے پر پڑھ کر گائے بھینس کو کھلا دیں تو خوب دودھ دینے لگیں، خوب دودھ دیتی ہیں. اور
ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں آپ کو یہ سب بتایا ہوں میں نے کہ قرآن کی آیت بے وضو مت لکھیں، بے وضو نہ لکھیں، اور نہانے کی ضرورت میں بھی مت پڑھو، اور جس کاغذ پر قرآن کی آیت لکھ کر تعویذ بناؤ اس کاغذ پر ایک اور کاغذ سادہ لپیٹ دو تاکہ تاکہ اس پر کور ہو جائے، اور تاکہ تعویذ لینے والا اگر بے وضو ہو تو اس کو ہاتھ میں لینا درست ہو۔ اور چینی کی تشتری پر بھی آیت لکھ کر بے وضو کے ہاتھ میں مت دو، بلکہ تم خود پانی سے گھول کر دو، اور جب تعویذ سے کام نہ رہے تو اس کو پانی میں گھول کر کسی ندی یا نہر یا کنویں میں چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اور زیادہ جھاڑ پھونک کی چیزیں جاننے کا شوق ہو تو وہ آپ مجھ سے کامنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جس کے بارے میں مجھے علم ہوگا تو میں اس کو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ بھئی دیکھیے، علم جو ہے وہ اللہ پاک کی صفت ہے، اور اللہ پاک کی جتنی بھی 99 صفات ہے وہ لامحدود ہے۔ ہم تو انسان ہیں، مخلوق ہے، ہمیں کیا علم ہو سکتا ہے؟ علم اللہ پاک کی صفت ہے، اور اللہ پاک سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جعلی باباؤں سے اور ٹھگ لوگوں سے اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔